اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب زدنی علما۔ ڈیئر 9th کلاس اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کہ ہمارے سلیبس میں قرآن پاک کی جو ہے وہ کچھ قرآن پاک کا پورشن ایڈ ہوا ہے۔ تو ہم سورہ مریم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو اس کا پیپر پیٹرن پتہ ہوگا، آپ کی بک پہ اینڈ پہ بالکل دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ، اس دنیا کے لیے بھی اور اگلی دنیا کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم سورہ مریم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، مطلب مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں ٹوٹل 98 آیات ہیں۔ تعارف آپ کو پتہ ہے، سورہ مریم جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام کے تذکرہ کی وجہ سے ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اور سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ حبشہ آپ کو پتہ ہے افریقہ کا علاقہ تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حبشہ کا جو حکمران تھا وہ ایک عیسائی تھا، اور جس کا لقب تھا نجاشی، مطلب وہ یہ اس کا نیم نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا اسحمہ، اور وہ بڑا رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پہ ظلم نہیں تھا کرتا۔ تو مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام پر، آپ کو پتہ ہے کہ قریش کا ظلم حد سے بڑھ گیا، اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ پہلی مائیگریشن تھی، اس میں ٹوٹل جو تھے وہ 11 میل اور 4 فیمیلز تھیں، اور ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی جو تھے وہ بھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ مطلب حضرت رقیہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبی ہوئے، ان پر وحی آتے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ مسلمان جو تھے وہ امن کی تلاش میں کہ سکون سے ایٹ لیسٹ زندگی ہے جتنی ہے وہ تو گزار سکیں۔ مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ حبشہ چلے گئے، لیکن کافروں سے یہ بات بالکل بھی بیر نہیں ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی نہ سکون سے نہ رہیں، وہ تو ختم کرنا چاہتے تھے کہ یہ دین ختم ہو جائے۔ انہوں نے بھی پیچھے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا، اور نجاشی سے کہا کہ کچھ ناسمجھ سے لوگ جو ہے نا وہ بھاگ کر ہمارے ملک سے آپ کے ہاں آ گئے ہیں، اور جو اپنے باپ دادا کا دین تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ تو آپ کے بھی دین کے خلاف ہے۔ تو جب نجاشی کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جتنے بھی مسلمان گئے تھے وہاں ہجرت کر کے ان کو بلایا، تو ان کے نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں اتنی پراثر تقریر کی، جو ورڈنگ تھی اس ٹائم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں تھی: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا، اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم دشمن ہو گئی، اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اے بادشاہ ہمیں امید ہے ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے تو کچھ سنائیں۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی،
نجاشی جو تھا وہ کرسچن تھا. آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مطلب عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے، مطلب وہ انجیل پڑھتے تھے، اور سارا چینج نہیں تھا ہوا. ظاہر ہے کچھ باتیں تو ان کو صحیح مطلب پتہ تھی نا. نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے. نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جس جہاں سے انجیل آئی ہے وہیں سے یہ جو کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہے وہیں سے آیا. وہ انڈرسٹینڈ کر گیا، اور اس نے نجاشی نے مسلمانوں کو واپس بھیجنے سے بالکل ریفیوز کر دیا. اس طرح مکہ والوں نے جو وفد بھیجا تھا وہ ناکام ہوا، اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے. حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے اتنے متاثر ہوئے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے. اور سورہ مریم کا جو خلاصہ ہے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. مضامین میں کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں اور ساتھ ساتھ حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ اب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پھر جو ہے وہ یہ جو نکات وغیرہ ہیں بیٹے، یہ جب ہم پوری سورہ پڑھ لیں گے یہ آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں سے اندر سے انہوں نے نکال کے کویشچنز پوچھنے ہیں. اب تو کنسیپچول پیپر آنا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ کیا جو پیپر پیٹرن ہے اس میں کچھ ورڈ میننگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہم ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اہم بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جب انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی تو ان میں حضرت عیسیٰ بھی شامل تھے. جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی، ٹھیک ہے. اور ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ قد درمیانہ تھا اور رنگ سرخ و سفید تھا، اور ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر جیسے بندہ نہا کے نکلتا ہے، فریش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب سورہ مریم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. آپ نے مجھے کمنٹس میں یہ بتانا ہے کہ میں یہ آپ کی بک ہی جو ہے یہ سافٹ ویئر میں سامنے رکھوں، یا پھر جو ہے وہ لفظ بے لفظ جو ہے وہ ترجمہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. آپ کس طرح سے زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے اچھے والا، ٹھیک ہے. سورۃ مریم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد. اب یہ جو ہے یہ حروف مقاطعات، ان کا جو ہے وہ میننگ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ذکر ہے رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ، رحمتی رحمت کا، ربی کا آپ کے رب کی، عبدہ اپنے بندے، زکریا علیہ السلام پر. یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، نادا جب اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، نداء پکارنا، خفیہ طور پر، چھپا کے. جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سی آواز میں پکارا، کالا انہوں نے کہا، ربی انی اے میرے رب، بے شک میں، وہنا کمزور ہو گیا ہوں، آزما میری ہڈیاں، منی میری، واشتعلا اور بھڑک اٹھا، راسو سر، شیبن بڑھاپے سے، ولم اکن اور نہیں ہوا میں، بدعائی کا پکار کر تجھے، ربی اے میرے رب، شقیہ کبھی نہ مراد. انہوں نے عرض کیا اللہ سے کیا دعا مانگی، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلہ کی طرح چمکنے لگا، مطلب وائٹ ہو گیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. وَإِنِّي اور بے شک میں، خِفْتُ اپنے رشتہ داروں،
خفتو ڈرتا ہوں، موالی وارثوں سے، من ورائی پیچھے اپنے، وکانت امراتی اور امرا کا مطلب بیوی، اور میری بیوی ہے، آخرن بانجھ، فہبلی پس عطا کر، من لدن کا مجھے اپنے پاس سے، ولیجا ایک وارث۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے، اور اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، یارثنی جو وارث ہو، و یارثو اور میرا وارث ہو، من آل یعقوب اور آل یعقوب کا، وجعلہ اور بنا دے اسے، ربی رضیہ اے میرے رب پسندیدہ، کہ یا اللہ ایسا بیٹا عطا کر جو کہ وارث ہو میرا بھی اور اولاد یعقوب کا بھی، اور آپ اس سے راضی ہوں۔ یا زکریا اے زکریا، انا نبشرک بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، بغلامی ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ اسم نام ہوتا ہے نا، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نجعل ہم نے بنایا لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کوئی نام، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بندہ نہیں بنایا، مطلب یہ نام فرسٹ ٹائم رکھا گیا۔ قال عرض کی، آگے سے آنسر دیا، جب وہ جو تھے حضرت یحییٰ ان کے پاس جب وحی آئی ہوگی تو انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کہا، قال ربی انا یکون لی، اے میرے رب کیسے ہوگا، غلام لڑکا، وکانت امراتی جبکہ ہے میری بیوی، آخرن بانجھ، وقد بلغت اور تحقیق پہنچا ہوا ہو، من الکبر بڑھاپے سے، اتیہ بڑھاپے کی اخیر جو ہے وہ انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہوا ہوں، کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے بھی ہو سکتا ہے ہمارا۔ قال کذالک اسی نے کہا اسی طرح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا، اسی طرح، قال ربک تیرے رب نے، ہوا علیہ حجین بہت آسان ہے، وقد اور تحقیق، خلقتک پیدا کیا تجھے، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا اور تو کوئی چیز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تجھے بھی تو اس سے پہلے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا یہ میرے لیے احسان ہے، اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جب کہ تم کچھ بھی نہ تھی۔ وی ور نتھنگ، اللہ ہیز کریٹڈ اس، اور اللہ نے ہمیں بغیر کسی سائن کے، بغیر کسی چیز کے، کچھ بھی نہیں تھے ہم، تو اللہ نے ہمیں بنایا۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا مانگنے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا۔ بس آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے، وہ پھر وسیلے بنانا، وہ وسعتوں کے مالک اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتے ہیں۔ قال کہا، رب اجعل لی اے میرے رب بنا، جعل لی میرے لیے، آیا کوئی نشانی۔ اب وہ اس وقت اتنے وہ مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب میں کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نشانی پھر بتا دے کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی آیا، کوئی نشانی بتا دے مجھے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیاتک نشانی تیری، اللہ کہ نہ تو کلمہ تو کلام کرے گا، ناس لوگوں سے، ثلاثین لیال راتیں، 3 راتیں تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، سویہ تندرستی کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نشانی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کر سکو گے۔ فخرجا پھر وہ نکلے، علی قومی ہی اپنی قوم پر، من المحراب محراب سے، فاوحیٰ تو اس نے اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ و عشیہ کہ تسبیح کرو بکرہ صبح، و عشیہ اور شام۔ اور حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان بولے نہیں، اشارے کے ساتھ کہا کہ تم صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ الکتاب پکڑو کتاب کو، بقوۃ قوت سے، وآتیناہ اور دی ہم نے اسے، حکمہ حکمت، صبیہ بچپن میں ہی،
اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بیٹے عطا کیے یحییٰ، اور پھر حضرت یحییٰ سے کیا فرمایا، اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی حکمت و نبوت عطا فرمائی، وحنانن اور نرم دلی، من لدنا اپنے پاس سے، وزکاتن زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے نا مال کو پاک کرنا، تو زکوٰۃ کا مطلب ہوا پاکیزگی، ٹھیک ہے، وکانا اور وہ تھا تقیہ متقی تھا، وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ اور جو حضرت یحییٰ تھے ان کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے نرم دلی دی اور پاکیزگی دی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق دیں۔ وبرم، اور ان کی اور کیا پراپرٹیز تھیں جو اللہ پاک کو پسند تھی، برم وہ نیکوکار تھے، بوالدئی اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن جبارن عصیا، ولم اور نہ یکن تھا وہ جبارن سرکش، عصیا نافرمان، بالکل بھی ڈس اوبیڈینٹ نہیں تھے۔ وسلام، اور سلام ہے، علیہ اس پر، یوما جس دن، ولدا وہ پیدا کیا گیا، مطلب جس دن ان کی ولادت ہوئی، و یوم یموت جس دن وہ وفات پائیں گے، و یوم یبعث حیا اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان پہ کتنی سلامتی بھیجی ہے، پہلے ہی بتا دیا کہ ان سلامتی ہے جس دن پیدا ہوئے، جس دن فوت ہوں گے، اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سلامتی والے لوگوں میں شامل کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت وہ الگ ہو گئیں، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً ایک جگہ پر، شرقیہ مشرق کی طرف، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان نے، جو سورہ آل عمران میں ہے، کہ جب حضرت مریم ابھی پیدا بھی نہیں تھی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، یا اللہ جو آپ جو بھی عطا کریں گے وہ صرف اور صرف آپ کی عبادت کرے گا۔ جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہے کیا پیدا ہوا، پھر وہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ عبادت میں ہی مصروف رہتی تھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو جان تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے انہوں نے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم پھل دیکھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب یہ کہاں سے آئے ہیں، تو حضرت مریم نے کہا تھا یہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں، مطلب بے موسم ہیں جیسے بھی، یہ بہر باقی ڈیٹیل وہ لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ، کہ وہ پھر علیحدہ ہوئیں اپنے گھر والوں سے، فاتخذت پھر اس نے بنا لیا، من دونہم ان کی طرف سے، حجاباً ایک پردہ، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، الیہا ان کی طرف، روحنا اپنی روح، فتمثلا تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے، بشرن ایک انسان کی، سویہ کامل پورے کا پورا، قالت وہ کہنے لگی، انی بے شک، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، بالرحمن رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر تجھے ڈر ہے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے کہا، بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ قالا اس نے کہا، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، انما بے شک، انا میں، رسول بھیجا ہوا ہوں، ربک تیرے رب کا، لاہبا کہ عطا کروں، لکی تجھے، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انہوں نے کہا، حضرت مریم علیہ السلام نے آگے سے کہا، انا کیسے ہوگا، یکون لی میرے لیے، غلام کوئی لڑکا، ولم یمسسنی ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی مجھے چھوا، بشرن کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں بدکار ہوں، ٹھیک ہے۔ قال کذالک، اب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے کہا، یوں ہی ہے، قال ربک تیرے رب نے،
ہوا علیہ ہوا وہ علیہ حجن، اللہ نے کہا اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنا دے اسے آیا نشانی، للناس لوگوں کے لیے، ورحمہ اور رحمت، منا اپنی طرف سے، وکانا اور ہے، امرن ایک کام، مقضیہ طے شدہ۔ اب جو ہے وہ جو فرشتے تھے ان سے حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یوں ہی ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے تاکہ ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ طے شدہ بات کا مطلب کہ ایسا ہو چکا ہے، اور نشانی کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنا دیا، ٹھیک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ نشانی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ایک جیسے ٹوینز پیدا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ٹوینز ہی ہوتے ہیں، اور ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ورائٹی انسانوں کی پیدا کی ہے کہ کسی کا نوز نہیں ملتا، کسی کا سکن کلر ایگزیکٹلی میچ نہیں ہوتا، تو یہ سب اللہ کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اوکے، فَحَمَلَتْهُ، پھر ان کو حمل ہو گیا، بھی فَانْتَبَذَتْ، پھر وہ الگ ہو گئیں، بھی ساتھ اس کے، مکاناً ایک جگہ پر، قصیّا دور کی جگہ، پھر جب ان کو حمل ہو گیا تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو فَأَجَاءَهَا، تو اسے لے آیا، مخاضو جو ان کی پینس تھیں، اِلیٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تنے کی طرف، نخل کا مطلب کھجور، قالت، تو وہ کہنے لگی، یا لیتنی، قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آیا نا یا لیتنی، اس کا مطلب ہے اے کاش، ٹھیک ہے، متو، میں مر جاتی، قبلہ اس سے پہلے، ہاذا اس سے، وکنتو اور ہوتی میں، ناسیم منسیہ بھولی بسری، کہ یا اللہ میرے پہ اتنا بڑا مطلب یہ بھی تھا کہ لوگوں کا سامنا کیسے کریں گی، اور پھینس بھی تھیں، اور کوئی بندہ پاس بھی نہیں تھا، اور پھر یہی تھا کہ میں لوگوں کو کیا کہوں گی، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو بڑی بات وہ یہ تھی، وہ مطلب پھر جو تھا درد زا انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف، اور وہ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی، کہ میں مطلب مجھے کوئی عقل نہ ہوتی، ککھ نہ ہوتا، بس یہ جو ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا۔ فناداہا، تو پکارا اسے فرشتے نے، من تحتہا، تحتی کا مطلب نیچے سے، اللہ کہ نہ تحزنی، تو غمگین ہو، قد تحقیق، جعل بنا دیا، ربو کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، سریجا ایک چشمہ۔ پھر اس فرشتے نے وادی کے نشیب سے پیچھے سے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، مطلب وہاں پر پہلے پانی موجود نہیں تھا، اللہ پاک نے وہاں ان کے لیے پانی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں معجزے کرتے ہیں۔ اللہ نے دیکھے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے بھی پانی جہاں انہوں نے رگڑی تو وہ پانی نکل آیا، ایسے ہی حضرت مریم کے لیے بھی پانی نکل آیا، ٹھیک ہے۔ سوری یہ تو بہت پیچھے چلا گیا ہے، سوری بچے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا پانی کا، وَحُزِّی، اور ہلالے، اِلیک کی طرف اپنے، بِجِذْعِ تنے کو، نخلاتی کھجور کے، تُسَاقِط وہ گرائے گا، اِلیک تجھ پر، رطبا پکی ہوئی، جنیہ تر و تازہ کھجوریں، اور اس وقت وہاں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آرڈر آیا کہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے، آپ پر تازہ کھجوریں، وہ جو درخت ہے وہ آپ پر تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اوکے، فَکُلِی وَاشْرَبِی، اور آپ کھائیں اور پئیں،
वक़र्रिअइना, और अपनी आंखें ठंडी रखें, मतलब आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। फ़इम्मा, और अगर आप तारयिन्ना, फिर अगर तारयिन्ना तो देखे, मिनल बाशरी, किसी इंसान को, अहद, किसी एक को, फ़कूली तो कह दे, इन्नी बेशक मैं, नज़र तो नज़र मानी है, लिर्रहमानी रहमान के लिए, सौमा रोज़े की, फ़लन तो हरगिज़ नहीं, उकल्लिमा मैं कलाम करूँगी, यौमा आज, इंसिया किसी इंसान के साथ। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आपको जो दूसरा स्ट्रेस है वो ये है कि अगर कोई इंसान देखेगा तो क्या कहेगा, तो उसके लिए था, फिर अगर आपने किसी इंसान को देखें तो कह दे कि मैंने रहमान के लिए ना बोलने के जो है वो रोज़े की नज़र मान रखी है, लिहाजा आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। पहले लोग ये वाला रोज़ा भी रखते थे, ठीक है। फ़अतत, तो वो ले आई, भी ही इसे, कौमहा, अपनी कौम के पास, तहमिलुहु, उठाए हुए, क़ालू, तो कौम आगे से कहने लगी, या मरियमु, ए मरियम, लक़द, तहकीक, जिती, लाई है, शैयन, तू एक चीज़, फ़रिजा, बड़ी अजीब। तो फिर वो इस बच्चा को उठाए हुए अपनी कौम के पास आई, उन्होंने कहा, ए मरियम, यकीनन तुम तो बड़ी अजीब चीज़ लाई हो, या उख्त हारून, उख्ता का मतलब होता है बहन, हारूना, ए हारून की बहन, मतलब हज़रत हारून जो थे वो उनके यहाँ तो रिश्तेदार होंगे, या फिर वैसे ही वो उनको एक नबी से जो है वो, हज़रत हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। तो उन्होंने कहा, मतलब हारून की बहन, माँ कान, ना था, अबू की तेरा बाप, अमरा आदमी, सऊ इन बुरा, व माँ कानत, और ना थी, उम्मु की तुम्हारी माँ, बागिया, बदकार, कि ना तुम्हारे अब्बाजान बुरे थे और ना तुम्हारी मदर, ठीक है, ना तो तुम्हारे वालिद बुरे आदमी थे और ना ही तुम्हारी वालदा बदकार थी। फ़अशारत इलई, तो इसने इशारा किया, इलई, इसकी तरफ, किसकी, बच्चे की तरफ। क़ालू, उन्होंने कहा, कैफ़ा, किस तरह, नुकल्लिमु, हम कलाम करें, मन, इससे, काना, जो है, फ़िल महदी, पंघूड़े में, मतलब गोद में है, सबिया, एक बच्चा, ठीक है। तो लोगों ने कहा, तो उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया, वो सब बोले, हम कैसे बात करेंगे इससे जो गहवारे में पड़ा हुआ है। क़ाला, अब जो बच्चा था वो बोल पड़ा, क़ाला, वो बोला, इन्नी, बेशक मैं, अब्दुल्ला, अबद का मतलब बंदा हूँ, अल्लाह, अल्लाह का, आतानी, इसने मुझे दी, किताबा, किताब, वजअलनी, मुझे बनाया, नबिया, नबी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी छोटी उम्र में नबूवत अता की। वजअलनी, और इसने मुझे बनाया, मुबारकन, मुबारक, ऐना, जहाँ कहीं, ऐना माँ, जहाँ कहीं, कुन्तु, मैं हूँ, व औसानी, और मुझे ताकीद की, बिस्सलाती, नमाज की, व ज़काती, और ज़कात की, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और सलाम, और मुझे बाबरकत बनाया जहाँ भी मैं हूँ, मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाया जब तक मैं ज़िंदा हूँ। वबर्रम, और ये वही वही जो जैसे पहले था हज़रत यहया का कि वो नेक सलूक करने वाले थे, बिवालिदती, अपनी माँ के साथ, वलम यजअलनी, और नहीं बनाया मुझे, जब्बारन, शकीया, मुझे सरकश और बदबख्त, और अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला, और उसने मुझे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया। वसलामुन, और सलामती है, अलैया, मुझ पर, यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं वफ़ात पाऊँगा, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ज़ालिका, ये हैं, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, कौल अल हक़, बात हक़ की, अल्लज़ी, वो जो, फ़ीही, इसमें, यमतरून, इसमें वो शक करते हैं। अल्लाह ताला ने सारा बता के तो फिर कहा कि ये है जिसमें लोग शक करते हैं। एक इंसान की क्या औकात कि अल्लाह की ज़ात के बारे में शक करे, जिसने उसे पैदा किया, जो उसे चलाता फिराता है, उसे खिलाता है,
اس کی ایک ایک سانس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ سلامت رکھے اور ہمیں شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ماں کانا نہیں ہے للہ اللہ کے ان کے یتخذا وہ بنائے من ولدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے، اذا وہ جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک اللہ ربی رب ہے میرا، وَرَبُّكُمْ اور رب ہے تمہارا، فَاعْبُدُوا پس عبادت کرو اس کی، ھذا یہ ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اور ساتھ ہی لوگوں کو بھی نصیحت کر دی، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلفا پھر مختلف جماعتیں ہو گئی جنہوں نے اختلاف کیا، احزابا گروہوں نے، جماعتوں نے، من بینہم آپس میں، فویل تو ہلاکت ہے، الذین ان کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہدی حاضری سے، یوم عظیم بڑے دن کی۔ پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف کرنے لگ پڑیں، وہ جو لوگ ادھر کھڑے تھے، کوئی کچھ بولنا شروع ہو گیا، کوئی کچھ، تو ان سب کے لیے تباہی ہے جنہوں نے انکار کیا ایک بڑے دن کی حاضری مطلب قیامت سے۔ آسمی کیا خوب سننے والے ہوں گے وہ ابصر اور کیا خوب دیکھنے والے، یوما جس دن، یاتوننا وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ، الیوم آج، فی ضلال گمراہی میں، مبین کھلی گمراہی میں۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ اور ڈرائیے انہیں، یوم الحسرۃ حسرت کے دن سے، اذ قضی جب فیصلہ کیا جائے گا امر معاملے کا، وہم اور وہ فی غفلۃ غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا بے شک، نحن ہم، نارثو وارث ہوں گے، ارض زمین کے، ومن علیہا اور جو اس پر ہے، وإلینا یرجعون اور وإلینا اور ہماری طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور وہ جو اس کے اوپر ہے، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ آج زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، آج سے 100 سال بعد یا آج سے 150 سال کے بعد، ان میں سے کوئی بھی ادھر اوپر زمین کے نہیں ہوگا۔ زمین پر جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لوٹایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور تم اگر کوئی بھی نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرض ہے، اللہ اس کو اور بڑھا کر واپس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک؟ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ لفظ بے لفظ زیادہ بہتر رہے گا یا اسی طرح ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں دے، اور ہمیں اللہ پاک شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔